إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کے اندر جو بات ہے، اگر غور کریں تو وہ بات ہے برادرانہ تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے چند چیزیں. اور آج کے اس خطبے میں جس موضوع پر مجھے بولنا ہے، ان چیزوں میں سے جو جڑ ہے، یعنی بدگمانی، غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل و توفیق سے کچھ باتیں کہنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بدگمانی اور غلط فہمی یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، جسے انگلش میں مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہیں. بدگمانی اور غلط فہمی ہمارے آپسی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا ہے سورہ حجرات کی اس آیت میں، وہ بدگمانی کا تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مومنوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. یعنی بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین. اور اس بدگمانی کے بعد دیگر اور چیزیں جو ہمارے آپسی تعلقات کو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنے والے، خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں،
ان کا بعد میں تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا تذکرہ اور چیزوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جڑ سے بچنے کا حکم دیا، جو جڑ ہے برائی کی، ہمارے آپسی تعلقات کو خراب کرنے کی، وہ ہے بدگمانی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ لوگ صرف اپنے ظن کی پیروی کرتے ہیں اور جو نفس ان کا کہتا ہے اسی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے کو طاغوت کی عبادت کرنے والا کہا گیا ہے۔ جو ظن پر گمان کرتا ہے، بغیر کسی قوی دلیل کے کسی پر الزام لگاتا ہے، اہل خیر اور اہل صلاح و تقوی کے متعلق غلط فہمیاں پالے بیٹھا رہتا ہے، یہ افتراء کے اندر آ جاتا ہے، تہمت کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور چاہے غیبت ہو یا تہمت، دونوں ہی خطرناک چیزیں ہیں، مومن کو دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی جڑ ہے، اگر اس سے ہم نہیں بچیں تو ہم جاسوس بن جائیں گے، اگر ہم بدگمانی سے نہیں بچیں تو ہم غیبت کرنے والے بن جائیں گے۔ قرآن نے ان تینوں چیزوں کا ترتیب وار تذکرہ کیا ہے۔ تو بدگمانی کا مفہوم ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ بغیر کسی قوی دلیل کے کسی پر الزام لگانا یہ بدگمانی ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ پروف نہیں ہے، بس آپ کے کان میں کسی نے خبر ڈال دی، آپ بدگمان ہو گئے، اور پھر اسی بدگمانی کے نتیجے میں باتیں ادھر ادھر پھیلانا شروع کر دیے۔ تو اس طرح سے چغلی کے بھی مجرم ہو رہے ہیں، غیبت کرنے کے بھی مجرم ہو رہے ہیں، اور پھر جب آپ بدگمان ہو جائیں گے تو جس کے تعلق سے آپ بدگمان ہیں اس کی جاسوسی بھی کریں گے، اور جاسوسی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توہ میں پڑھنا، یعنی سامنے والے کے عیب ٹٹولنا، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے کہا لا تجسسوا لا تحاسدوا، تم ایک دوسرے کی توہ میں نہ پڑو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو حقیر دکھانے میں یا اسی طرح سے ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے میں آگے نہ بڑھو۔ یہ تینوں چیزوں کا علاج وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جب ہم سامنے والے کو اپنا بھائی سمجھیں گے تو ان برائیوں سے خود بخود بچ جائیں گے، اور اللہ نے قرآن میں کہا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم بھائی بھائی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا ہے، ایک دوسرے کی جڑ نہیں کاٹنا ہے، ایک دوسرے کے توہ میں نہیں لگنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے، ہمارے گھر کے بہترین ماحول کو، پرامن ماحول کو بدنظمی کا شکار کرنے والی ہے، چین و سکون کو غارت کرنے والی ہے، ہنستے کھیلتے معاشرے کو، امن و امان کے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لانے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اب ایک مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ اب کیا کسی کے تعلق سے بھی بدگمان نہ ہو؟ ہاں، آپ کے پاس دلیل ہے، قوی ثبوت ہے، پروف ہے، وہ آدمی اگر اہل خیر اور اہل صلاح میں سے ہو، اہل تقوی میں سے ہو، تو اس آدمی کے تعلق سے آپ کو بدگمان تب بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے ذہن کو دور رکھنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہدایت کے لیے۔ اس سے قوم کو بہت فائدہ مل رہا ہے، اس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، عالم دین آدمی ہے، انسان ہے، کبھی کسی سے ایک غلطی ہو گئی تو اس ایک غلطی پر ساری خوبیوں کو بھاری مت کر دیجیے، اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری خوبیوں پر پانی مت پھیر دیجیے۔
انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ لوگ کھجور کا شگوفہ دوسرے شگوفے میں ملا کر کے تعبیر نخلا کرتے ہیں، جفسی کراتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اگر ایسا نہ کرو تو ان لوگوں نے اس سال کھجوروں کی جفتی نہیں کرائی اور چھوڑ دیا، اسے پیداوار کم ہوئی اس سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے پہنچ گئے اور کہا آپ نے ایسا کہا تھا، اس لیے ہم نے اسی پر عمل کر لیا، ہمارے یہاں پیداوار کی قلت ہو گئی، فصل بہت کم آئی کھجوروں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس سے ہو سکتا ہے تمہارا زیادہ فائدہ ہو۔ اختی و اصیب، مجھ سے بھی دنیاوی معاملات میں خطا ہو جاتے ہیں، تجربہ کھیتی کا چونکہ مجھے نہیں ہے اس لیے دنیاوی معاملات میں مجھ سے بھی خطا ہو جاتے ہیں، میں نے یہ گمان کیا تھا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے جو آدمی اہل خیر اور اہل صلاح ہو، اہل تقویٰ ہو، اسے انسان سمجھو، فرشتہ نہ سمجھو، اس سے بھی غلطیاں صادر ہو سکتی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصلاح کے طریقہ کار ہیں، اس کو نصیحت کرنی ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر کے، تنہائی میں رہ کر کے، دل میں خیر خواہی کی نیت لے کر کے اصلاح کی جاتی ہے۔ بڑے مجمع میں کسی مسلمان کی عزت پروار نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت و آبرو، اس کا مال، یہ حرام ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، کسی پر غلط الزام لگا رہے ہیں، کسی کے تعلق سے بدگمان ہو رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، تو ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے بھائیوں میں دراڑ پیدا کرا دے، آپس کے رشتے خراب کر دے، ہنستا بستا جو گھر ہے، ہنسی خوشی سے بسا ہوا گھر ہے، اس کو اجاڑ دے۔ تو ان بدگمانیوں کی وجہ سے بہت سارے بسے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کے آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ 40 سالہ زندگی گزار لیا، بس ایک بدگمانی کی وجہ سے طلاق دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ فون کیا خاتون نے، فون نہیں اٹھا، یا 1 سے 2 بار کاٹ دیا فون کو شوہر نے، اس کے بعد بیوی بدگمان ہو جائے۔ مثبت سوچ رکھو، مثبت سوچ، نگیٹو منفی سوچ سے اپنے آپ کو نکالو۔ منفی سوچ یہ منافقانہ خصلت ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے تعلق سے منفی سوچ رکھا جاتا ہے۔ اچھی سوچ، مثبت سوچ رکھو ہر ایک کے تعلق سے، اپنے دل کے اندر کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھو۔ اگر آپ بدگمانی رکھ رہے ہیں تو آپ نگیٹو تھنکنگ کے مالک ہیں۔ پازیٹو تھنکنگ رکھو، ہارٹ کے مرض سے محفوظ رہو گے، برین ہیمرج سے محفوظ رہو گے، طرح طرح کی بیماریوں سے، دوسروں کا ٹینشن پالنے سے محفوظ رہو گے۔ نگیٹو سوچ رکھنے والے اسی میں مرتے ہیں، اسی کے اندر۔ یہ آدمی کیسے ترقی کر گیا، اس کا بیٹا کیسے انجینئر بن گیا، اس کا بیٹا کیسے عالم دین بن گیا، اس کی تجارت کیسے چمک گئی، بس اسی کے اندر مرنے والے خود ہاتھ آ کر کے مر جاتے ہیں، اسی کا پیچھا کرنے والے۔ مسلمانوں کے تعلق سے بدگمان ہونا کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی، اس لیے بدگمانی کے تعلق سے جو حکم ملتا ہے الگ الگ، وہ حکم بھی ہم نظر میں رکھیں۔ اس کا حکم الگ الگ ناحیوں سے ہے۔ اگر بندہ اللہ کے تعلق سے بدگمان ہو رہا، بہت سارے لوگ اللہ کے تعلق سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ساری مصیبت اللہ نے میرے ہی اوپر ڈال رکھی ہے، اس گنہگار کو چھوڑ دیا، اس شرابی کو چھوڑ دیا، اس پاپی کو چھوڑ دیا، میرے ہی اوپر ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمان رہنے کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اعظم الذنوب عند اللہ اساءۃ الظن بہ،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بدگمان ہو جائے۔ کیسے اس سے بدگمان ہو رہے ہیں آپ، جبکہ اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، ساری تدبیریں کرنے والا وہ ہے، کوئی اللہ سے بدگمان ہو گیا؟ اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان حسن الظن باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، من حسن العبادہ، یہ بہترین عبادت ہے۔ اور ہم اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ عبادت ہے اللہ سے اچھے تعلقات استوار رکھنا، پازیٹیو تھنکنگ رکھنا اللہ تعالیٰ سے کے متعلق، کہ ہو سکتا ہے اللہ نے میرے حق میں یہی بہتر رکھا۔ یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ اچھے گمان کا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ ہے اللہ رب العالمین سے متعلق حسن ظن کا، کبھی بدگمان نہ ہو اللہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے متعلق اترتا ہوں۔ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی نتیجہ آئے گا۔ آپ اللہ سے بدگمان ہو تو برا نتیجہ، اللہ تعالیٰ سے تم اچھا گمان رکھتے ہو تمہارے اسی معاملے میں اللہ خیر کا پہلو نکال دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ بہت سارے لوگ انبیاء کے تعلق سے بدگمان ہیں، کوئی نبی کے تعلق سے بدگمان ہے تو کفر کر رہا ہے۔ قال النووی رحمہ اللہ، ظن السوء بالانبیاء کفر بالاجماع، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انبیاء کے متعلق اگر کوئی شخص بدگمان ہوتا ہے تو یہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے۔ کہ بعض لوگ نبیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو منحوس سمجھا، تو ایسے لوگ کافر ہیں جو انبیاء کی ذات کو بابرکت نہیں سمجھتے ہیں، انبیاء کے تعلق سے بدگمان ہوتے کہ ان کے آنے سے ماحول خراب ہو گیا، ان کے آنے سے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ ورثۃ الانبیاء کے تعلق سے بھی بدگمان ہیں، علماء کے تعلق سے بھی بدگمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش سے ناخن لینا چاہیے۔ مسلمانوں کے تعلق سے، عام مسلمانوں کے تعلق سے بدگمان ہونا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ قال الہیثمی رحمہ اللہ، سوء الظن بالمسلم الذی ظاہرہ العدالہ من الکبائر، ایسے مسلمان کے تعلق سے بدگمان رہنا جس کے ظاہری میں عدالت ہو، وہ اہل خیر اور اہل صلاح و تقوی میں سے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا فسق و فجور نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے گناہ کی وجہ سے بدگمان ہو سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، اس کا گناہ پردے میں چھپا ہوا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کچھ بھی اس کے تعلق سے، بے جا بدگمان رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے معاشرہ اسی جرم میں مبتلا ہے۔ آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنو بہت زیادہ بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تھوڑی بہت بدگمانی انسان کے اندر آتی، لیکن ہمیشہ بدگمان رہے، بکثرت بدگمان رہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو وہ جاسوس بھی ہے، اگر ایسا ہے تو وہ غیبت کرنے والا بھی ہے۔ اور غیبت کرنے والے کی مثال قرآن مجید میں دی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے، لیکن یہ غیبت آپ کی محبوب غذا بن چکی ہے، سب سے ڈیلیشیس ڈش بن گئی ہے، لذیذ ڈش سمجھ کے اس غیبت کو ہم کر رہے ہیں اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے، مگر وہی ناپسندیدگی والے اعمال ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے تعلقات استوار نہیں رہ رہے، خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یہ عادتیں تمہارے اندر اگر ہیں تو اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ورنہ اگر توبہ نہیں کیا آپ نے، اسی جرم میں مبتلا رہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہے، قبر کا عذاب اس پر کیسا ہے۔ جو آدمی چغلی کرتا ہے وہ کس جرم میں مبتلا ہوگا، اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ غیبت کرنے والا شخص، چغلی کرنے والا شخص، جاسوسی کرنے والا شخص
بس یہی ایک مثال کافی ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، یہ منافقانہ خصلت ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ایاکم والظن، ظن سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ یہ بدگمانیاں سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانیوں سے بچو، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ کیسے بچیں؟ ہمارے اندر اگر یہ چیز موجود ہے تو ہم اس سے بچیں کیسے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے ہر انسان کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا تو برا ہوتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو دودھ کا دھلا ہوا۔ انبیاء کی ذات کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ ہم لوگوں کو ہر کام میں خیر اور اچھائی کے پہلو تلاش کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کی اصلاح کریں، اس کو اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ اگر آپ کے اندر اصلاح کی طاقت ہے تو صحیح دائرے میں رہ کر کے اس کی اصلاح کر دی جائے، یہ ہوگا کہ آپ اس مومن کے، اس بھائی کے خیر خواہ۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ آپ اس کی غلطیوں کو بھرے مجمع میں اجاگر کریں، آپ اس کے لیے رول ماڈل بننے کے بجائے دشمن بن جائیں، وہ آدمی آپ سے نفرت کرنے لگے۔ یہ ماحول مسلمانوں کو فراہم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے وہ آدمی ہم سے بدگمان نہ رہے۔ علاج کیا ہے؟ بدگمانی کے خاتمے کے لیے مذہب اسلام نے کچھ کارآمد باتیں بتائی ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جس سے ہم کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جب بھی کوئی تشویشناک خبر سنیں یا اپنے خلاف کوئی بات سنیں تو بدگمان ہونے یا کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے زبان نہ کھولو، کیونکہ دل میں اگر بات ہے تو اس پر آپ کا مواخذہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی، میری امت سے جو ان کے دل میں باتیں ہیں اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اس پر پوچھ تاچھ نہیں ہے، جب تک کہ وہ زبان پر نہ لے آئے، جب تک کہ وہ کلام نہ کر دے، بات نہ کر دے۔ تو کیوں مجرم بن رہے ہو؟ کیوں اپنی نیکیاں خراب کر رہے ہو؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اسی زبان کی کہ غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ پھر بھی آدمی باز نہیں آتا۔ تحقیق کرو پہلے اگر آپ کو کچھ خبر لگی ہے، اور اگر تحقیق میں وہ بات ثابت نہیں ہے تو پھر بلا وجہ بدگمان نہ رہو، نہ زبان درازی کرو، نہ زبان چلاؤ کہیں اس کے خلاف۔ دوسری چیز، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے رہا ہے فتبینوا تو اس کی جانچ پڑتال کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلطی کر جاؤ اور نقصان پہنچا جاؤ۔ بدگمان ہو گئے آپ، اپنا بھی خسارہ، سامنے والے کا بھی خسارہ۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں تم شرمندہ ہو۔ اب پچھتائے کیا ہو؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پہلے عقل مند آدمی ان ساری چیزوں کو پہلے انجام دیتا ہے۔ تحقیق کرو اس کی، تحقیق کرنے کے بعد بھی دیکھنا چاہیے وہ شخصیت کیسی ہے، اس کے عیوب کو مجھے سب کے سامنے لانا ہے، بھرے مجمع میں اس کے لیے کچھ مجھے کہنا ہے، یا اسی طرح سے اس کے برائیوں کو عام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کسی کے اندر عیب دیکھو اس پر پردہ ڈالو، اس کے عیوب کو سامنے نہ لاؤ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ یہ مومنانہ شان ہونی چاہیے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ اس کے عیبوں کو واضح کیا جائے، اس کے عیبوں کو کی دوری کے لیے کبھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اللہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں ختم کر دے؟ آپ خیر خواہ ہیں مومنوں کے یا مومنوں کے دشمن؟ خیر خواہی یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دین النصیحہ قلنا لمن، دین پورا کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ کہا کس کے لیے؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے جو امیر ہوں شرعی طور پر ان کے لیے خیر خواہ رہنا ہے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہ رہنا ہے۔ خیر خواہی میں یہی چیز ہے، کسی کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا ہے، بلا وجہ کہ اس پر الزام نہیں لگانا ہے، اس کی غیبت نہیں کرنا ہے، اس کی چغلی نہیں کرنا ہے، اس سے حسد نہیں کرنا ہے، اس سے بغض نہیں رکھنا ہے، جاسوس نہیں بننا ہے۔ یہ سب آپ کی نیکیاں خراب کرنے والی چیز ہے، آپ کے آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے دانش مندوں کا یہ کہنا ہے
کہ اگر تیرے پاس کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کسی کی آنکھ پھوڑ کے آ رہا ہے تو پہلے تو تحقیق کر لے کہیں وہ بھی کسی دوسرے کی آنکھ پھوڑ کے، اس کی ایک آنکھ اگر کسی نے پھوڑ دیا ہے تو اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کے تو نہیں آ رہا ہے، یہ تحقیق کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے ایک طرف کی کا فیصلہ سن لیا، دوسرے کے اوپر فوراً کیس اور کورٹ کچہری کرنے کا ٹھان لیا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ غلط فہمی کے شکار ہیں، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پہلے تحقیق کرو۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ ہم خود بدگمان ہونے کا موقع دیتے ہیں، ہم بدگمان ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، ہمارے تعلق سے کوئی بدگمان نہ ہونے پائے، ہمیں بدگمانی والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نہ ہم بدگمانی کا موقع دیں، نہ ہم بدگمانی کا شکار ہوں۔ وہ حضرت صفیہ والا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تھے، وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا وغیرہ کیا، رات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کے جانے لگے گھر چھوڑنے کے لیے، کچھ لوگ رستے میں مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ دیکھے تو تھوڑا چلنے لگے، آپ نے ان کو کہا رک جاؤ، اپنی علی رسلک، اپنی جگہوں پر رک جاؤ، وہ رک گئے۔ اس کے بعد کہا یہ میری بیوی صفیہ۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم کچھ سوچ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، وہ نبی کے تعلق سے بھی بدگمان کر سکتا ہے، اس لیے واضح کر دو معاملے کو۔ اگر کوئی آدمی کچھ سوچ رہا ہے تو واضح کر دو پہلے اس کے تعلق سے کہ بھئی یہ معاملہ ایسا تھا، آپ کہیں بدگمان نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، جبکہ وہ بدگمان نہیں ہو رہے ہیں پھر بھی آپ نے واضح کیا، امت کو ایک تعلیم دی ہے، اور آپ نے کہا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا، میں ڈر رہا ہوں کہ شیطان تمہارے دل میں کہیں کچھ کچوکا نہ مار دے، اور شیئن، یا کوئی بری چیز تمہارے دل کے اندر بٹھا نہ دے، اس لیے بلا وجہ تہمت والی جگہوں کے قریب نہ جاؤ، اپنے آپ کو متہم نہ بناؤ۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ میرے بھائیوں، معاملات کو بگڑتے دیر نہیں لگتی، معاملات کو بگڑتے دیر نہیں لگتی، اس سلسلے میں ہمیں محتاط زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، ورنہ وہ شخص کیا ہوگا؟ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے اس قابل سمجھا نہیں گیا کہ اپنے رازدارانہ باتوں کے اندر مجھے شریک کیا جائے۔ 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے 2 لوگ آپس میں بات نہ کریں، تیسرے کو چھوڑ کر کے 4 5 6 7 آدمی ہے، بڑی محفل ہے تو اس میں اجازت ہے۔ 3 لوگ ہوں تو آپس میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تاکہ دوسرا آدمی بدگمان نہ ہو جائے، وہ یہ سوچے گا لگ رہا میرے ہی بارے میں بات کر رہے، تب تو کانا پھوسی ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جب کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو سونے کا ناٹک کر کے ان کی ساری باتیں سنتے ہیں، یہ بھی بدگمانی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہیں اور کان اسی طرف لگائے رہتے ہیں، خیانت ہے یہ، خیانت ہے یہ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی کے میسجز چیک کرنا، دیکھنا چھپی نظروں سے، یہ بھی بدگمانی میں پڑنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کے بات تھوڑا سا سنے، پوری بات نہیں سنے، اس کے بعد لے جا کر کے سیب دیے، یہ بھی خیانت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اس سے بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے علاج ہیں، ان کو اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہماری اصلاح ہو سکتی، ہمارے آپسی تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ مین چیز جو ہے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نکتہ یہ نظر آتا ہے کہ قرآن ایک گناہ کا تذکرہ کر کے دوسرے گناہ تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ اسلوب اختیار کرتا ہے۔ یہاں کہا بدگمان نہ ہو، جب بدگمان ہوگے تو جاسوس بن جاؤ گے، جاسوس بنو گے تو غیبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایاکم والظن، زن سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، بالخصوص ان لوگوں کے تعلق سے جو صاحب خیر ہوں، اہل صلاح ہوں، اہل تقوی ہوں۔ کسی کے اندر فسق و فجور ہے، دھڑلے کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، دلیل مل رہی ہے تو آپ بدگمان ہو سکتے، لیکن آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، آپ بدگمان ہیں تو اس کا مطلب اس پر تہمت لگا رہے ہیں۔ تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے اسلام کے اندر، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جو خطبے میں گنائی گئی یا اور بھی ہم دروس اور خطبے میں سنتے ہیں، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی سے محفوظ فرما، جاسوسی سے محفوظ فرما، غیبت اور چغلی کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے آپسی رشتوں کے اندر کچھ رنجشیں ہیں، کچھ معاملے ہیں، تو اس کو بیٹھ کر کے حل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو متحد کر دے، اختلاف اور انتشار سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔